الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. رات دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سردار ندان دست در دست یزید حقات کے بلا الہ الہ است حسین. ہما شاہاں ز غلامان حسین قدسیاں حلق بگوشان حسین. بوسمی داد رسول مقبول آفری بر لبو دندان حسین. منچ پروائے قیامت دارم دستمو گوشہ دامان رسول و دامان حسین. منچ پروائے قیامت دارم دستمو گوشہ دامان حسین. سرے من بات فدائش حسرت، سرے من بات فدائش حسرت دل و جانم ہما قربان حسین. دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی. مدحت کہتے ہیں تعریف کو، حسین کی تعریف. مدحت حسین تو نہیں پاتے. دی آشنا وہ تو دین کو جاننے والے. دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دینہ سمجھے گا عظمت حسین کی. سرمایہ نجات محبت حسین کی. سرمایہ خزانہ پونجی کیپٹن. سرمایہ نجات محبت حسین کی، قہر خدائے پاک عداوت حسین کی. انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین. شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین. شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو. کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین ہے. راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین. راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین. بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت. آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہید شاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. ذکر حسین اپنی آب و تاب کے ساتھ مسجد رحمت للعالمین میں ہو رہا ہے. مسجد ہے رحمت للعالمین اور رحمت للعالمین کے نواسے کا ذکر ہو رہا ہے. تب آپ بتائیے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے. یہی بات بتانے کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا. میں تھوڑی ابتدائی بات بتاؤں گا کیونکہ بچے تو بچے ہیں, بڑوں کو بھی نہیں معلوم آخری جلسہ کیوں کرتے. کیونکہ پہلے کا ماحول ایسا تھا, ہمارے بزرگوں کا یہ احسان ہے. حضور بین العلماء عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ, محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب خادی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام اہل سنت حضور انوار اللہ فاروقی بانی جامع جامعہ رحمۃ اللہ علیہ, اعلیٰ حضرت احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان تھا کہ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا تھا گلی گلی مہک جاتی تھی عود کی خوشبو سے. ہر گھر میں فاتحہ ہوتی تھی اور پورے 12 دن تک ہر گھر میں کسی نہ کسی عنوان سے کبھی امام قاسم کی فاتحہ ہوئی, کبھی حضرت عباس کی فاتحہ ہوئی, کبھی اون محمد کی, امام حسین کی. اور 10 محرم کو تو یہ حال ہوتا تھا کہ اگر ہم اپنے محلے میں نکلتے تو محلے کی جتنی دکانیں, مسلمان تو مسلمان غیر مسلم, شربت بناتے تھے. کوئی دودھ کا شربت, کوئی گڑ کا شربت, کوئی پانی کا شربت, بلا بلا کے پکڑ کے پلاتے تھے. خالی ہمارے محلے سے لے کے 4 منٹ تک کہتا ہے شربتوں سے پیٹ ڈنگ ہو جاتا تھا. اتنی محبت تھی. یہ محبت ہمارے بزرگوں نے اپنے ماننے والوں کے دل میں داخل کی تھی تو اس کا مظاہرہ لوگ شربت کے ذریعے کرتے تھے. اور آج پوری شربت کا ہی کو تمہارے واسطے نہیں ہے, ہاں جو حوض کوثر میں پیتے ان کے واسطے ہے. اب یہ بولے تو چڑھتے. شربت ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتی, وہ بھی امام حسن کا شربت ہر کوئی پی سکتا. اس لیے یزید یہاں نکل گئے. اب یہ شربت کا ایکو, خبولی کا ایکو, کھچڑی کا ایکو, تو میں بولا پھر چکن 65 کا ایکو, پھر یہ حلیم کا ایکو, یہ مرق کا ایکو, یہ اسٹارٹر کا ایکو, یہ پھر تم اپنے بچوں کی شادی میں چکن کی دکان لگا دے پوری, ہرے رنگ کا چکن, پیلے رنگ کا چکن, ادے رنگ کا چکن, کوئی کھارا نہیں, اتنا کھارا پھینک رہے. جبکہ سرکار بولے اسراف کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اور یہاں ہم شربت پلائے تو ان کو پیٹ میں درد ہو رہا, مرتے رہو, دوزخ میں جاؤ, دوزخ کا پانی پیو. ہم یہاں بھی حسین کا شربت پیں گے اور ان کے دیے ہوئے پیمانے سے حوض کوثر کا پانی بھی پی گے. اب آپ کو اس کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یہی بات کو پھر لانے کے لیے محلے محلے, گھر گھر, دکان دکان, ارے وہ کہے کا پیسے والا ہے
جس کے پاس 100 روپے نہیں ہے امام حسین کے شربت بنانے کے لیے، وہ تو لنگا پھنگا فقیر ہے، جو خیالوی شریف نہیں کرتا، جو فاتحہ نہیں دلاتا، جو شربت نہیں بناتا، وہ تو فقیروں کا فقیر ہے۔ اس سے تو 10 روپے کمانے والا اچھا ہے جو 2 روپے کا شربت بنا کے لوگوں کو پلا رہا ہے۔ یہ حسین کی محبت ہے۔ اس حساب سے پیسوں میں خیر و برکت نہیں ہے، اربوں کھربوں روپے کمانے پریشان ہیں۔ اب تو پانی کی وجہ سے کرناٹک، مہاراشٹر، تلنگانہ بڑے بڑے کروڑ پتیاں ہاتھ کو آ گئے، کھیتوں میں پانی ڈوب گیا۔ اب دبئی جیسے شہر کی سڑکیں گر گئی، اب جاؤ دبئی کو مرنے کے لیے۔ ارے کیا دبئی، کیا شارجہ، چلو کربلا، چلو مدینہ۔ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے، تم امیر و کبیر ہے، تو بتاؤ کس کے فقیر ہیں؟ کس کے فقیر ہیں؟ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا، اولیاء اللہ نے فرمایا، وہ فقیر بدتر ہے جو امیروں کے در پہ کھڑا رہتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس کی پوری ڈیٹیل سمجھا تو 2 گھنٹے اور۔ وہ فقیر بدتر ہے جو امیروں کے در پہ کھڑا ہوا ہے، وہ امیر بہتر ہے جو فقیروں کے در پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہم غوث اعظم کے فقیر ہیں، 11ویں کرتے ہیں۔ ہم خواجہ غریب نواز کے فقیر ہیں، 6ویں کرتے ہیں۔ ہم بیرون سرکار کے غریب ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، ان کی درگاہ کو چومتے ہیں۔ ہم امام حسین و حسن کے فقیر ہیں، شربت بناتے ہیں، قبولی بناتے ہیں، کھچڑی بناتے ہیں اور امام حسین کے نام کو بلند کرتے ہیں۔ انہوں بولے امام حسین پیاسے گئے، ایک بولا کہ جنگی نہیں ہوئی۔ ارے امام حسین کو پیاس لگتی، کیا بول رہا ہے؟ امام حسین پیاسی ساری دنیا ہے ان کے گھر کی۔ امام حسین رسول اللہ کی زبان چوسنے والے، ان کو پیاس نہیں لگتی، پیاسا تو پانی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ذکر حسین کا جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، تو پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ ان کو ہر بات پہ اعتراض ہے، یہ پورے بیماری میں مبتلا ہے، کرونا کے مریض ہیں یہ پورے۔ علیہ السلام کئی کو بولے، کھچڑی کئی کو پکائے، شربت کئی کو بانٹے، یزید اچھا تھا کہتے، بولا جا کے چاٹو یزید کو۔ یزید پلید کی خبر کا پتہ نہیں ہے، مگر امام حسین ہر ایک کے دل میں موجود ہے نہیں ہے؟ بولیے، یہ لوگ آپ یہی بیٹھے تو کوئی محمد حسین ہے، کوئی سید حسین ہے، کوئی شیخ حسین ہے، کوئی غلام حسین ہے، کوئی بندہ حسین ہے، کوئی افتخار حسین ہے، کوئی خورشید حسین ہے، کوئی مہتاب حسین ہے نا؟ کتنے ہیں حسین کے جانے والے، ان کا نام رکھنا اپنی عظمت سمجھتے ہیں، اور یزید پہ آج لعنت برس رہی ہے۔ اب انہوں نکل گئے یزید کے جانے والے، جنگیش نہیں ہوئی کہتے، ارے ان کا حق نہیں کی حق تھی، سورج کو بولے نکلے ہی نہیں، بلکہ ایسے ہنسے نہیں نکلا سورج، اجازت نہیں نکل رہا تمہاری وجہ سے۔ یہ ہم تو کی الگ ہے دنیا، اور کچھ ہے تو ہائے ہائے حسین پیاسے گئے حسین ایسا گئے۔ ارے تیلگو کیا مانو، حسین پیاسے کیوں گئے؟ ساروں کی پیاس بجھا کے گئے۔ حسین کو پیاسا مت کہو، حسین نے دین کو پانی پلا کے آبیاری کر دی ہے۔ حسین نے اپنے خون کے ذریعے سے اسلام کو سرفرازی، سرفرازی، شادابی عطا فرمائی ہے۔ حسین کے خون نے وہ کام کیا ہے، اسلام پیاسا ہو چکا تھا، اسلام مر رہا تھا،
امام حسین نے اپنا خون دے کر اس کو زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے حسین. سمجھے آپ امام حسین کو. اب ان کی باتیں سنیں گے, ویڈیو میں بیٹھ کے بول دیا, واٹس ایپ پہ کر دیا, بھیج دیا. محرم میں ان کو پورے 11 مہینے میں ان کو شادی نہیں آتی. محرم میں دولہا بننا آتا ہے ان کو. محرم میں شادی کرنا ہے نہیں کرنا, کیا پلیت ہو گیا کہیں کو کرتا. پورے 11 مہینے کیا کرتے رہا. تیرے کو شادی ابھی کیا آئی, ابھی اٹھاؤ روک. کہ محرم میں یاد آ گیا, جبکہ یہ غم حسین کا مہینہ ہے, 3 دن کا غم ہے کہتے. اس لیے بابا پڑھاتے تو نہیں رو رہے لوگ. اچھا وہ مر گیا بڈھا, پیسے تو آئیں گے نا, بابے پڑھتے لگ رہے. دیکھو امام حسین کو جو ہے شہید کر دیا گیا, نہ صرف شہید کیا گیا, آپ کے لاشیں مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے. بھائی گھوڑے دوڑائے گئے. وہ میرے حسین کا جسم اثر, جس کو سرکار دو عالم خاصے بار بار چومتے تھے, نہ صرف ان کو تیر برسائے گئے, نہ صرف ان کے جسم کو چھنی کیا گیا, آپ کے جسم اثر پر, آپ کے خاندان والوں کے جسم اثر پر گھوڑے دوڑائے گئے, اور آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا. مگر حسین ایسی زندگی تھی کہ سر تن سے جدا ہے, سر کو نیزے پہ لگایا گیا ہے. ماں نے وہ قرآن پڑھائی, باپ نے وہ علم دیا, نانا جان نے ایسی تعلیم دی کہ نیزے پہ سر ہے, جسم کربلا میں ہے, مگر نیزے پہ سر رہ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے. پھر ہمارا یہ عالم ہے کہ مسجد میں ٹھنڈا ٹھنڈی فضا ہے, ایئر کولر لگا رہے ہیں مسجد میں, ایئر کنڈیشنر لگا رہے ہیں, بڑے بڑے پنکھے ہیں, 2 رکعت خالی نماز پڑھنے کے لیے اتنے نخرے ہیں. امام نے ایسی نماز پڑھی ہے, تلواروں کی چھاؤں میں گرم ریت پر سجدہ کر کے بتا دیا کہ میں کربلا میں آیا ہوں تو نماز کی حفاظت کے لیے آیا ہوں, شریعت کی حفاظت کے لیے آیا ہوں, نانا جان کی دین کی زندگی کے لیے آیا ہوں. خالی سڑک, ایک لیڈر صاحب تھوڑی سڑک بناتی ہے تو پوری گلی والے جمع ہو جاتے ہو سڑے لیڈر کے پیچھے. آج ان کی تہنیت کے جلسے پھولوں پہ پھولا, پھولوں پہ پھولا, پھولوں پہ پھولا, وہ سڑے کو بنا رہے ہیں. میرے حسین نے کیا کر دیا, اور یہ لیڈر جا کے شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں, شرکیہ جلوسوں میں ناچ رہے ہیں. ہمارے کو اب اللہ کا بھی نہیں رکھے. پہلے تو غوث اعظم سے ہٹا دیے, خواجہ غریب نواز سے ہٹا دیے, امام حسین کی شربت سے ہٹا دیے, امام حسین کے ذکر سے ہٹا دیے, مولا علی کے تذکرے سے ہٹا دیے, حضرت ابوبکر صدیق کا نام لینے سے ہٹا دیے, اور رسول اللہ کو یا رسول اللہ نہیں کہنے کے ہٹا دیے. میلاد کا جلوس نہیں, میلاد النبی نہیں بنانا, تو یہ کرے. یہ ہماری کمزوری ہے. اب تو بول رہے اللہ کو بھی نہ کو مانو, نماز بھی پڑھو, بتوں کے آگے جھکو بھی, مگر ہمارے آقا حضور بہر العلوم شمس المفسرین امام الاسلام حضرت سیدنا محمد عبد القادر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے کہا کہ نبی کا مقام دیکھو, نبی کی آمد کیوں ہوئی, کربلا میں حسین کیوں آئے, نبی کے آنے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں آئے. نبی کیوں آئے, اس لیے آئے تھے نبی بتوں سے چھڑایا, خدا سے ملایا, نبی خدا ہے ہمارے باپ. ہم بتوں کے جلوس میں ناچنے والے نہیں ہیں, ہم لیڈروں کو نہیں مانتے. اب تو ہمارے کو بتوں کے قریب لے کے جا رہے ہیں. اب آپ جانے کو تیار ہیں یا حسین کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ بولیے. ہاں کہاں گئے, اب تو توحید بھی نہیں رہی. کہاں انہوں نے کیا, ان بدبختوں کی وجہ سے
جو رسول پاک کی شان میں گستاخیاں کیے، کہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، میلاد نہیں منانا چاہیے، میلاد کا جلوس نہیں نکالنا چاہیے، سرکار کو علم غیب نہیں ہے، یا غوث نہیں کہنا چاہیے، یا خواجہ نہیں کہنا چاہیے، درگاہ کو نہیں جانا چاہیے، درگاہ کیا ہے؟ شرک کا اڈا ہے۔ یہاں تک نوبت آ کر اب جا کے خود شرک کر رہے ہیں، مشرکوں سے ملے ہوئے ہیں۔ ابھی تو آنکھیں کھولو نا، کربلا میں آ کے امام حسین نے توحید کے جھنڈے کو بلند کیا ہے، رسالت کی عظمت کو رکھا ہے، دین کو زندگی دی ہے، شریعت کی عبادت کی ہے۔ کربلا میں حسین نہ آتے تو نہ ہم مسجد میں رہتے، نہ سر پر ٹوپی رہتی، نہ داڑھی رہتی، نہ شریعت کی باتیں، نہ یہ مدرسے رہتے، نہ یہ مدرسے کے چندے مانگنے والے رہتے، نہ طریقت رہتی، نہ خانقاہ رہتی، نہ ولی ہوتا، نہ مشائخ ہوتا، نہ درگاہ ہوتی، کچھ نہ ہوتا اگر حسین نہیں آتے۔ حسین آنے کی وجہ سے اسلام کو زندگی مل گئی ہے۔ اب تو سمجھو بھائی کیوں لیڈروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ سڑک اس کی ذمہ داری ہے، سڑکوں کو بنانا اس کی ذمہ داری ہے۔ انہیں ہمارے سے ووٹ لیا ہی کس لیے ہے کہ محلے صحیح کرے، نہ پانی ہمارے کو سربراہ کرے، تمام چیزیں کریں، اور گڑھوں کو بند کرے، سڑک کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے لیا تو ہم اس کو گلگوشی پلانے کیا ہو رہے ہیں ہم بھی۔ اور امام حسین نے دنیا اور دین کے لیے ہماری دنیا کو بھی بچایا، ہمارے دل کو بھی بچایا، اور ہمارے کلمے کو بھی بچایا، اور رسول اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائی۔ بولو کتنے عظیم ہے حسین، کتنے بے مثال ہے حسین، کتنے بے نظیر ہے حسین، ہمیں کیا عطا کیا ہے۔ تو اب بولو امام حسین کی فاتحہ دینا کہ نہیں دینا؟ اب بولو امام حسین کا شربت بنانا نہیں بنانا؟ اب بولو امام حسین کے لیے نذران عقیدت پیش کرنا کہ نہیں کرنا؟ اب بولو امام حسین کے لیے جلسہ کرنا کہ نہیں کرنا؟ تو کرنا چاہیے۔ جو کر لیا وہ رسول کو رسول کے محبت میں شامل ہو گیا۔ تم جاؤ یزید کے پاس، ہمارے کئی کو بول رہے ہیں امام حسن اور امام حسین کون ہے؟ امام حسن حسین وہ ہے اب جن کا ہم کلمہ پڑھتے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خالی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مومن نہیں ہوتا۔ یہ سارے بدعقیدہ لا الہ الا اللہ پڑھا رہے، اور وہ بھی نہیں پڑھا رہے، اب تو بتوں کے جا کے آگے جھک رہے ہیں۔ اب تو اس لیے ہم شروع سے بولتے ہیں یہ جتنے پکوڑے ہیں وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ بولو آپ، اگر انہوں مومن ہوتے تو اولیاء کو مانتے، درگاہ کو جاتے، ہاں کوئی نہ کوئی پیر ہوتا ان کا۔ اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، قرآن کہتے ہیں، مطلب تم سے بڑھ کے قرآن تو شیطان پڑھتا، تم کو نماز شیطان پڑھتا، نماز تم کیا بول رہے؟ نماز قرآن اس کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے۔ اور ہمارے آقا، ہمارے رسول، ہمارے نبی، ہمارے ماں مرجع، ہمارے علم غیب رکھنے والے آقا سرکار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم کسی کا کلمہ نہیں پڑھے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے ہیں۔ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی نسبت سے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے مرکز عقیدت، ہمارا مرکز ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ سمجھو آپ لوگ یہاں جو جلسہ کر رہے ہیں ہم کو پیغام دے کے جا رہے ہیں، خالی کھانا پینا شادی بیاہ کرنا، تو اس لیے محرم میں شادی یاد آتی؟ محرم میں شادی کرنا نہیں کرنا، مر گیا تھا کیا 11 مہینے؟ ابھی جوان ہوا کیا؟ ربیع الاول میں جوان نہیں ہوا، رجب میں جوان نہیں ہوا، محرم آتے جوان ہو گیا، اب شادی کی لگ گئی اس کو۔ جو عقیدت مند ہے، امام کا حسین کا چاہنے والا ہے، امام حسین کی قربانیوں کا احساس رکھنے والا ہے،
وہ کہتا ہے یہ محرم کا مہینہ تو غم حسین کا مہینہ، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہ وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ اس لیے یہ مہینہ غم حسین کا ہے، شادی کرنے کا، ڈھولا بجانے کا، خوشیاں کر لینے کا مہینہ نہیں ہے، امام حسین کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ اور امام حسین ہمارے اور آپ کے آقا حضور ختمی مرتبت رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات، علم غیب رکھنے والے آقا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ میں اس لیے بھی سمجھا رہا ہوں کہ یہاں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے نوجوان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو کیا معلوم ہے؟ سگریٹ پینا، گٹکے کھانا، پان سگریٹ کے، بابا کہتے چھیٹا، مطلب اماں کا بھی چھیٹا ہے کیا؟ بابا کا چھیٹا، دادا کا چھیٹا، ماما کا چھیٹا، خالہ کا چھیٹا، ماموں کا چھیٹا، اماں کا بھی چھیٹا کھاؤ، کیا ہے یہ؟ گٹکے لگائے ہوئے منہ میں، باتاں کرے یوں کیا ہے یہ یوں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین تو اسی لیے کربلا میں آئے کہ یزید پلید لعنتی کافر نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، گھوڑوں سے کھیلتا تھا، بندروں سے کھیلتا تھا۔ امام حسین نے کہا یہ مزاج دین نہیں ہے، ادھر نماز بھی پڑھو، ادھر شراب بھی پڑھو۔ لیکن آج مسلمانوں کے محلوں میں شراب آ رہی ہے، پتے کھیلے جا رہے ہیں، گٹکے کھائے جا رہے ہیں، سگریٹیں پیے جا رہی ہیں، پان کے ڈبے آباد ہے، رات تک فجر تک پان کے ڈبے چالو ہے۔ ایک ڈبہ کا دروازہ ہے، ایک ہجوم ہے پان کے ڈبے پر، بس اور 3 بجے رات کو اٹھ کے جا کے جو ہے غلیظ قسم کے دوشے اڈلیاں کھا رہے ہیں اور پان کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں۔ امام حسین نے اپنی گردن اس لیے نہیں کٹائی تھی، یہ سب بند ہونا ہے، رسول کی بات چلنا ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ نوجوانوں، یہ چھوڑو سگریٹ، یہ پان، یہ زردے، یہ ارے سرکار دو عالم نے لہسن اور پیاز کی بو کو بھی پسند نہیں کیا، تم کیسے بدبودار ہے؟ بعض لوگ آ جاتے بیڑی پی کے، المجی نے نماز میں آ کے ٹھہر دیا، اسی بدبو، ارے یہ تو خوشبو کا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی مسجد نبوی کو خوشبوؤں سے بھر دیتے تھے، اور انہیں نکل گیا بدبو بھرنے کے لیے مسجد میں آ گیا، بیڑی پی کے، سگریٹ پی کے۔ میں ہمارے نوجوانوں کہتا ہے یہ ہمارے پاس نہیں آنا، یا بیڑیاں پی کے، سگریٹاں پی کے، یہ گٹکے کھا کے، یہ یہودی ایجنڈا کام کر رہا ہے، یزید کام کر رہا ہے آج بھی، کہ آپ کے اچھے خوشبودار منہ میں، ارے کھانے کا شوق ہے نا آپ کو تو امام حسین کی کھچڑی کھاؤ، پینے کا شوق ہے نا امام حسین کا شربت پیو۔ بتاؤ لوگوں کو کیا آوارہ گردی کر رہے ہیں، گھروں میں کیا حال ہے بچے بچیوں کا، فونوں پہ لگے ہوئے ہیں، فون کیسا دیکھنا، نہ کچھ آتا نہ جاتا، مگر ہر ایک کو فون دیکھنا آتا، کون سا ایپ ہے، کون سا ٹیپ ہے، ہر ایک کو آتا، بچے سے لے کے بڈھے تک، مگر یہ ایپ نہیں آتا کہ کربلا کا ایپ کیا ہے، مدینے کا ایپ کیا ہے۔ اسی لیے یہ جلسہ رکھا گیا ہے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں بھی سمجھ جائیں، نکالے اپنے ہاتھوں سے فون کو، اپنے ہاتھوں میں فون نہ پکڑے بلکہ اپنے ہاتھوں میں قرآن کریم پکڑے۔ آ جاؤ جانماز کی طرف، جب کربلا کی دھرتی میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ اتنی مصیبتوں میں کہ بھائی کٹ رہے ہیں، بیٹے کٹ رہے ہیں، بھانجے کٹ رہے ہیں، بھتیجے کٹ رہے ہیں، مگر حضرت زینب نے اپنی سر سے چادر نہیں نکالی اور اسی ریتی پر سجدہ کر کے بتایا کہ ہم عورت ہوئے تو کیا ہوا، لیکن ہم آئے ہیں تو نانا جان کے دین کی برقراری کے لیے آئے ہیں۔ اور تم گھروں میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، فونوں پہ فون آئے اور اندر جو ہے کیا کیا کسی غیر مردوں سے بات کر رہی، اسی کو بند کرنے کے لیے سرکار امام حسین کربلا میں آئے۔ اور تبھی سمجھ جائیں اگر نمونہ لینا ہے
تو حضرت زینب کے قدموں کے قریب آ جاؤ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی چادر میں آ جاؤ، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی قربت میں آ جاؤ۔ جب معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے، کیوں کربلا مچایا گیا، کربلا اس لیے مچایا گیا کہ عورتیں حجاب میں رہے، شرم و حیا میں رہے، عورتیں مردوں کے مقابلے میں آ نہیں سکتے، مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے، عورت اگر بے حیا ہو جاتی ہے تو اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ سنبھلو، داڑیاں چھوڑو، ٹوپیاں پہنو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے بچے بچیوں بیوی اور اپنے بہنوں کو پردے میں رکھو۔ عورت پردے کی چیز ہے، ہلا کر کے چلے جا رہے، عورتیں گاڑیاں چلا رہی، گاڑیاں چلاتے بات کر رہے ہیں، ارے آپ کو تو معلوم ہونا ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے، یہاں دور دور سے باتیں کرتے فون میں جا رہے ہیں اور مردوں کو مارتے ہوئے جا رہے ہیں، کونیاں لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ شرم و حیا کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ کرونا آ رہا ہے، اس لیے یہ پانی برس رہا ہے، اس لیے یہ وبائیں آ رہی ہیں، اس لیے یہ بلائیں آ رہی ہیں۔ اگر بلاؤں وباؤں سے بچنا ہے تو پھر امام حسین کا طریقہ اپنا پڑے گا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اپنانا پڑے گا طریقہ۔ تو جب کہیں بلائیں دور ہوگی اور اللہ کا کرم شامل حال ہوگا تو پھر ہم ہندوستان میں شان سے جی سکیں گے۔ یہ کیا ہے ڈر ڈر کے جی رہے، انہیں مار رہا کرتے، انہیں پکڑ رہا کرتے، گستاخان رسول تو دھڑلے سے پھر رہے، اور جو پرامن جوس نکالے، جو احتجاج کرے، سرکار کی گستاخی کے خلاف احتجاج کرے، انہوں آج بھی بند ہے، کوئی لیڈر نہیں چھوڑا، لیڈر خود زبان بدل دیا، علماء زبان بدل دیے، قانون کا ہاتھ میں مت لیجیے مسلمان، تو قانون سے واقف ہے نا، کیا مسلمانوں کو کھڑے کے جلسہ کر رہا، کیا مسلمانوں کو قانون سکھا رہا، قانون ان کو بھی سکھانا، جو رسول کی شان میں گستاخی کر کے پھر رہے ہیں، جو غریب نواز کی شان میں گستاخی کر کے پھر رہے ہیں، اس کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا، گستاخ رسول کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ بے قصور نوجوان سرکار کی محبت میں نکلے، پرامن احتجاج کیا، ان کو جیلوں میں بھرا گیا، ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا اور ان پر ظلم کیا گیا، اور کئی واقع ہندوستان میں ایسے ہوئے کہ ایک مسلمان کو 60 لوگوں نے مل کے مارا اور اس کی لاش کو جلا دیا۔ پھر لیڈر صاحب کیا کرتے رہے، عالم صاحب کیا کرتے رہے، صوفی صاحب کیا کر سکتے رہے، مرشد صاحب کیا کر سکتے رہے۔ پھر بتاؤ نا، قانون مسلمانوں کو کرے کہ قانون ہاتھ میں نہ لے، ارے کون ہاتھ میں قانون لے رہا ہے؟ تم قانون لے کر بتاؤ، گستاخ رسول کو سزا دلا کے بتاؤ، غریب نواز کے مخالف کو سزا دے گا بتاؤ، تاکہ ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ کیا آپ لوگ خواہ کے ان جیدڑوں لیڈروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو ہمارے کو شریعت سے دور کر رہے ہیں، امام حسین کے پیغام سے دور کر رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کر رہے ہیں، خالی ٹھنڈے کر رہے ہیں۔ آپ قانون میں ہاتھ میں نہ لو، ہم آپ کو تباہ کر کے رکھیں گے، آپ کے گھر میں پانی گھس گیا تو گھس گیا، آپ کی سڑکیں تباہ ہو گئی تو ہو گئی، مگر ہمارے کو آپ جو ہے برقرار رکھیے، ہم آپ کو اتنا پہنچا دیں گے، آپ جیل میں جا کے جوتے کھائے بھی تو ہم خوش ہوں گے، ہم بیٹھ کے 5 اسٹار ہوٹل میں بریانیاں کھائیں گے اور آپ جوتے کھاتے رہو۔ اب ہم جوتے کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم امام حسین کے غلام ہیں، ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے، ہماری پارٹی ہے تو حسینی پارٹی ہے، اور ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر، ہمارے آقا ہے تو امام حسین علیہ السلام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آئی دماغ شریف میں، ہمارا تو دماغ ہی نہیں ہے، ہمارا دماغ کہاں ہے؟ ہوٹلوں میں، پان کے ڈبوں پہ، ہمارا دماغ کہاں ہے؟ لڑائی جھگڑے میں، معاملی 10 روپے کے لیے خطرہ کر رہی ہے، دماغ ہے ہمارا۔ اور امام حسین کا دماغ جو بڑے بڑے لوگ دماغ نہیں سمجھے، اللہ نے امام حسین کو وہ علم، وہ ادراک، وہ دماغ، وہ عقل، وہ فہم، وہ معرفت دی تھی کہ امام حسین سمجھ گئے اگر میں اب کربلا میں نہیں گیا نواز رسول ہو کر تو پھر دین مٹ جائے گا، لوگ شراب پینے شروع کر دیں گے اعلانیہ
ڈرے یہ نہیں، حرام کو حلال کریں گے اور سنتوں کو تارک ہو جائیں گے۔ اس لیے امام حسین نے کربلا میں آ کر اتنا تو کیا کہ ان کا یہ احسان ہے کہ ہم مسجد رحمت للعالمین میں ٹوپی پہن کر بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی میرے سمجھ میں آتا ہے ایسے دماغ خراب ہے، لیڈروں کی جوتیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہے تو جواب دے، میرے کو جواب دے ان جوابوں کا۔ کون دیتا جواب؟ آؤ عالم صاحب جواب دو، آؤ صوفی صاحب جواب دو، آؤ لیڈر صاحب جواب دو، کیا کر رہے ہیں؟ جن پر مصیبت آ رہی ہے، پریشان حال ہے، شادیاں ہو رہے ہیں، طلاق ہو جا رہی ہے، مسخرہ بنا دیے، مسجدوں میں نکاح کر رہی، پھر ایک شادی کا رکھ رہے ہیں بنجارہ ہل میں، کھانا بھوکے لگا ماں جا رہے ہیں۔ ارے ایسے کھانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اگر تو مسجد میں نکاح رکھا تو یہیں سے دلہن کو لے کے چلے جا۔ کیوں بچیوں کے ماں باپ کو تکلیف دے رہا؟ کھانا کھلاؤ، بڑا شادی خانہ لے ہو۔ پہلے تو ہمارے پاس گھروں میں شادی ہوتی تھی، چھوٹا گھر رہا تو ایک گھر میں دلہے کو بٹھاتے تھے، ایک گھر میں مہمانوں کو بٹھاتے تھے، 9 بجے شادی ختم۔ اب دلہے نواب آ رہے 1 بجے، مسجد میں تو کر لیے، موزم کو ستا دیے، بجائے کو جھاڑو دینے لگا دیے، اب انہوں آ رہے 1 بجے، اور یہ بھوکے اتنے ہو گئے لوگ، اب پردے کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، کب پردہ اٹھتا کی، کب مرغ ملتا کی۔ ایسی دعوت پہ میں تو کہتا ہوں لعنت ہے۔ کیا کھا رہے؟ بے غیرتی کا کھانا۔ ارے پہلے شان سے مہمان کو بلاتے تھے، آئیے، انتظام کرتے تھے، اب تو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس انہوں کہاں کچن جاتے شادی خان میں، چکن وہ کیا کچن کہاں دیکھ رہے، کہاں ٹیبل کا بٹھا ہوا ہے، پہلے جا کے ابھی بچہ ٹیبل اٹھائے نہیں، لوگ جا کے بیٹھ جا رہے کرسیوں پہ، کیا کریں گے؟ دولہا ہے بجے آ رہا تھا، ایسے دولہے کو مل کے سب براتیا ٹی کرنا، دیر سے کہیں کو آیا رہے۔ یہاں بولتے نہیں عالم صاحب شرک ہے، بدعت ہے، یہاں صوفی صاحب نہیں بولتے ہیں، یہاں لیڈر صاحب نہیں بولتے ہیں، ہاں کتاب بریانی تو مل رہی ہے، اور ہم اگر میلاد کی روشنی کریں تو یہ میلاد کی روشنی کیا ہے؟ تو میں بولا تیرے پوتے کی شادی میں روشنی کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ بھائی میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ سرکار امام حسین علیہ السلام کا یہ احسان ہے کہ امام حسین نے ہم کو آ کے وہ دین دیا ہے جو سرکار دو عالم نے صحابہ کو عطا کیا۔ امام حسین کیوں آئے؟ یزید سے کیوں لڑے؟ تلوار کیوں اٹھائی؟ اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے نا۔ آپ تیار ہو جائیے، میں خصوصاً یہ جو نوجوان میرے بیٹھے ہوئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نوجوان اس فکر کی طرف آ جائیے، حسینی فکر، حسینی دعوت آپ کو دے رہا ہوں، سمجھیے کہ امام علی مقام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آ کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اب بولیے، اب ہم امام حسین کی فاتحہ دینا نہیں دینا، ان کے پیغام کو عام کرنا نہیں کرنا، ایسی گھروں کو بدنام ہوتے رہنا۔ ہاں یہاں تو جا رہے ہیں معاملی سڑے لیڈر کو ووٹ دینے کے لیے، شوہر کا نام کچھ ہے، وہ عورت دوسرے کے یہی میرا شوہر ہے بلکہ ووٹ ڈال رہی، کتنی بری بات ہے۔ دوسرے شخص کو اپنا شوہر بنا لے رہی ہے سڑے لیڈروں کے لیے، اور ہم امام حسین کا نام دے کے نماز پڑھنے ہی اللہ کے قریب جا رہے ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے۔ ہاں انہوں حرام کام کرا رہے ہیں، اور امام حسین نے ہم کو قربت خدا عطا فرمائی ہے، قربت رسول عطا فرمائی ہے، شریعت کی پاسداری عطا فرمائی ہے، طریقت کا اصول بتایا ہے، خانقاہوں کو ڈھنگ بتایا ہے، مدرسوں کو انداز بتایا ہے، مسجدوں کو قوت بخشی ہے، اور ہمارے جسموں میں طاقت عطا فرمائی ہے، کیونکہ حسین شجاعت کا نام ہے، حسین بہادری کا نام ہے، حسین استقامت کا نام ہے، حسین کرامت کا نام ہے، حسین دین کو زندگی عطا کرنے کا نام ہے۔ یہ جو سمجھ گیا میری تقریر ختم۔ اب بتانے کی ضرورت ہے، اگر آپ اتنا امام حسین کو سمجھے تو پھر کل کا اپنا کام جاری رکھیے، یہ تمام برائیاں پہلے اپنے گھر سے نکالیے،
دیکھو آپ کا بیٹا کیا کر رہا. بیٹا نہیں سنا کرتے باپ کی. نہیں میں نہیں سنتا. میں بولا بھائی آپ جیسے میں آپ کے ساتھ نہیں ملا. نہیں سو رہا تھا انہیں. بولا لاکھ بار کے اٹھانا تھا, آپ نے انہیں کیسا سونا. انہوں آ رہے جلسے میں, بیٹے کو نہیں لا رہے, نہیں سنتی بیوی. بولا بھائی صاحب کو بولا ابھی اللہ آپ کی طرف پیسہ دیا کرا, آپ کبھی 11ویں تو کرو ہم لوگ. نہیں ہماری بیوی بہت بیمار ہے. بولا شادی خانے کو جانے تو بیمار نہیں ہوتے, خالی پکانے کو. اب عورتیں کیا بولے کمائیں گے باہر جا کے, گھر میں پکائیں گے نہیں. بیچارہ شوہر بولا بھائی آج امام حسین علیہ السلام کی فاتحہ ہے, بیگم ذرا شربت دو. میرے سے نہیں ہوتا, میں تھک کے آ گئی ہوں, چل. عورتیں پہلے دل سے کرتے تھے. ایسی عورتوں کو گھر میں رکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ جو عورت بولے جھنڈا کہہ تو, جو عورت بولے شربت کہہ تو, جو عورت بولی 11ویں کیا کو. ایسی عورت کی ضرورت نہیں ہے. ایسی عورت کی ضرورت ہے کہ ہماری عورتیں ہمارے اپنے ماؤں کو نانیوں کو دیکھا ہے فاتحہ کا کھانا پکاتے باوضو ہو کے اوڑھ کے فاتحہ کا کھانا پکایا کرتے تھے. تو پھر ہمارے گھروں میں برکت تھی, تنخواہیں کم تھی, ہاتھ میں دوا کی شیشی نہیں رہتی تھی, ہاتھ میں امام حسین کی شربت کی گلاس رہتی تھی. یہ برکتیں تھی, یہ رحمتیں تھی. آج اپنے بیویوں کو درست کر لو. آپ کیا بیویوں سے ڈرنا؟ باہر تو بڑے شیر ہے, بھائی کہتے ہیں باہر, گھر میں گئے تو ملائی ہو گئے. باہر بھائی, گھر میں ملائی. کیا ہے بیوی کرنے نہیں چلتی آپ کی تو کہہ کے بھائی, کہہ کے بھائی ہے. پہلے بیوی پہ کنٹرول کرو, پہلے گھر والوں پہ کنٹرول کرو, پہلے بولو بیوی کو فاتحہ کا پڑھاؤ, پہلے بولو جا کے بیگم کو سارے غم ان کو انہوں بیگم. یہ عورتوں سے ڈرنا چھوڑو, آ جاؤ شریعت کی طرف. عورت کا کام ہے کہ مرد کی ہر بات سننا. نہیں ہم سے نہیں آئے ہیں, ہم سسرے کا کام نہیں کرتے, ہم ساس کا کام نہیں کرتے, تو پھر کس کا کام کرتے؟ تو یہ سمجھانا نا. اب اما باپ بھی آ کے ڈوری کے اندر ہے, کہہ کا ڈوری کے اندر ہے, ڈوری بتا دینا, ان کی ڈوری کھینچ دینا ہے. دیکھو ماحول گھر کا یہ ہے, اس لیے یہ ماحول ہے کیونکہ وہاں اپنے گھروں میں امام حسین کا ذکر نہیں ہوتا, امام حسن کا ذکر نہیں ہوتا, حضرت فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا, حضرت زینب کا ذکر نہیں ہوتا, حضرت ام کلثوم کا ذکر نہیں ہوتا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر نہیں ہوتا. اگر ہم عورتوں کو حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ, حضرت خدیجہ, حضرت ام کلثوم, حضرت زینب کا ذکر کرتے تو ہماری بھی عورتیں رسول اللہ کی سنتوں سے واقف ہوتی, اور شوہر جو بولے حکم مانتے, اور ہمارے گھروں میں بھی فاتحہ ہوتی, اور ہم بھی امام حسین کی غلامی کا دم بھرتے. آج ضرورت اس لیے ہے, میں امام حسین کربلا میں کیوں آئے آپ کو سمجھا رہا ہوں. امام حسین ہمارے اور آپ کے آقا حضور ختمی مرتبہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. یہ یاد رکھ لو. آپ سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے محبت رکھو, صاف واضح انداز میں سمجھا. اب آپ بولیں گے میرے کو بیوی سے محبت ہے, سرکار بولے نہیں بیوی سے محبت نہیں کرنا, میرے سے کرنا. اماں سے محبت اماں سے نہیں, میرے سے کرنا. بابا سے محبت بابا سے نہیں, میرے سے کرنا. ساری محبتوں کا مرکز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سن لیجئے کانا کھول کے. ہاں, اگر اماں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رکھتی تو اماں کو نہیں ماننا, رسول کا دامن تھامنا. بیوی سرکار سے محبت رکھتی, امام حسن حسین سے محبت نہیں رکھتی تو بیوی کو چھوڑ دینا. حسن حسین فاطمہ تو ذرا علی رسول پاک کا دامن تھامنا. اس کا نام ایمان ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو مجھ سے محبت نہ رکھے, میری اہل بیت سے, میرے صحابہ سے محبت نہ رکھے. یار محبت پر ہے, سمجھ لو. خالی نمازہ پڑھنے سے نہیں ہوتا, محبت رسول رکھنا پڑتا ہے تو نماز قبول ہوتی ہے. پر یہ بات بھی سمجھو تو کون ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے سے ایسی محبت رکھو, نہ بیوی سے رکھو, نہ بچوں سے رکھو, نہ ماں سے رکھو, نہ باپ سے رکھو, نہ سسر سے رکھو, نہ ساس سے رکھو, نہ خالو
سے، نہ ماموں سے، نہ چچا سے، نہ دوست سے، نہ مال سے، نہ جائیداد سے، نہ دکان سے، نہ مکان سے، یہاں تک کہ جان سے بھی محبت نہ رکھو، سرکار سے محبت رکھو۔ اس کا نام ایمان ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اب میں تاخیر سن گئے، انہوں ایسی تاخیر کر رہے تھے کیا بیوی کو چھوڑ دینا، مطلب بیوی غدار ہے تو چھوڑ دینا، اب بیوی تمہارے کو ڈنڈے لے کے مارتی، رکھ دیتے اس کو، رکھ رہے ایسے لوگ، بیوی ڈنڈے اندر جا کے بیگن بیلن سے مار دی، وہاں کھا کے آ کے باہر شیر ہو رہے ہیں، کیا ہم شیر ہیں محلے کے؟ ارے گھر میں ڈھیر، باہر شیر، پہلے گھر میں شیر بنو، بیوی کے جوتے آ کے کھا کے ہم سے کیا لڑ رہے؟ بیوی بلڈ پریشر بڑھا دی تو باہر نکل گئے، اتنی تو طاقت نہیں ہے بیوی کو کنٹرول کرنے کی، تو کہہ کے ہیں آپ بیوی نے سنتی کرتے فاتحہ دے تو بول رہے ہو سارے، شادی خانے کو جانے کو تیار ہوتی، ولیمے میں جانے کو ہوتی، سالگرہ ہوئی تو پورا گھر بولنے لگ گیا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کہے کی ہیپی؟ ہیپی وہ ہے جس کی آخرت اچھی ہے، کہے کی ہیپی نہیں ہے تو لعنتی ہے یہ، وہاں اچھے مزاج، خالی فاتحہ دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ میں بولا بھائی 11ویں کرنا، گھر میں خیر و برکت ہوتی، ہماری بیوی کی مزاج خراب ہوتے رہتی، میں بولا اچھی ہو جاتی، پکا کے لگاؤ، بولا کھیر پوریاں نہیں بناتے کہتے، ہاتھ میں درد ہوتا، بولا سونے کے کنگن میں نہ آتا، ہاتھ میں جب درد نہیں ہوتا، گلے میں درد نہیں ہوتا، سونا ڈالے تو خالی میلاد میں کھیر پوریاں بنا تو درد ہوگا۔ ایسی عورتوں کو نہیں رکھنا ہے گھروں میں، ایسی عورتوں کو رکھنا ہے جو ہمارے پہلے ہمارے نانا دادا دادی نانی ماما رہتے تھے کہ شوق سے میلاد آنے سے پہلے کہتے تھے دیکھو بیٹا میدہ لانا ہے، وہ لانا ہے، یہ سب لسٹ لگا کے یہ لانا، 12 ربیع الاول کی فاتحہ دلانا ہے، بیٹھ کے رات بھر پوریاں بناتے، دن میں خوش رہتے، لوگوں کو کھلاتے اور عید میلاد النبی مناتے۔ ایسی عورتوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے امام حسین کربلا میں آئے، میں آپ کو سادے انداز میں سکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں وہ کیوں امام حسین کربلا میں آئے، اس لیے بتا رہا ہوں کون ہے امام حسین؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، نواسے۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہے، حضرت اسامہ بن زید کو نہیں معلوم، سرکار دو عالم پہ جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی کے بعد جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار کے غلام تھے، سرکار ان کو بیٹا کہتے تھے، سرکار نے ان کو پال لیا تھا، وہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کے غلام تھے، حضرت ام المؤمنین نے سرکار کو دے دیا تو سرکار ان کو اپنا بیٹا بنا دیے، وہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ اب کمال کی بات سنیے، سرکار بچوں سے کیسی محبت کرتے تھے، حالانکہ ان غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں سرکار اسامہ کو ایسا چاہتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اسامہ کی ناک بہتی تو سرکار اپنے ہاتھ سے صاف کرتے تھے۔ اب تم سمجھ سکتے محبت، آپ کو بتا رہا ہوں میں بچوں سے ایسی محبت کرنا۔ ایک میرے کو ملا، نہیں میں بچوں کو پیار نہیں کرنا والا، بڑے لعنتی ہے یار، بچے تو پیار کرنے کی چیز ہے، بچوں کو تو چاہنا چاہیے، نہیں کرتے بچوں کو پیار، مطلب کیا اسی دور میں چلے جاؤ جو بچوں کو دفن کرتے تھے، اب کہیں کو پھیلا ہوئے۔ سرکار تو بچوں سے پیار کر کے بتا رہے ہیں، حضرت اسامہ بن زید سے میں بتانے کے لیے کہا سرکار کہاں افضل الانبیاء، سرکار رحمت للعالمین، سرکار کہاں، اور حضرت اسامہ بن زید تو سرکار اتنی محبت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ میں کرتی ہوں، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو نہیں یہ میرا کام ہے۔ کیا شان ہے رحمت للعالمین کی، یہ باتیں کب سننے میں ملتی بابا؟ سنو بولے تو جا رہے ہیں گٹکے کھانے، چائے پینے، شراب کھانے، ادھر ادھر،
अम्मा नहीं बोले जलसे में जाओ, ऐसी अम्मा ये बात नहीं सुनना, अम्मा की सब बात सुनना, कुतमीर लाओ तो सुनना, गोश्त लाओ ना, जलसे में रखो तो अम्मा तुम वहीं बैठो, मैं जलसे में जाके आओ। ये है यहाँ माँ बाप रोक रहे हैं, जलसे में कहीं कुछ जाते वक्त खराब होता, वही वीडियो देखा तो नहीं बोलते, लंगे लंगे तस्वीरें देख रहा, वक्त से पहले हो जा रहा सब काम। क्या कर रहा पुट्टा, बाहर जाके बाबा को खबर है, नामा को खबर, पुट्टी जाके क्या कर रही, बाबा को खबर है, नामा को खबर पर, बाद में शादी करने के बाद पुट्टी कुछ और को बोली ना, मैं तुमको नहीं चाहती, वो है मैं उसको चाहती हूँ बोल के पूरी शादी बर्बादी करके आ गई। कैसे कैसे वाकया हो रहे, लानती वाकये, इसके रोकने के लिए तो इमाम हुसैन करबला में आए। यजीद जो चाह रहा था वो हो रहा है, आज हम वही कहेंगे, हम यजीद पे लानत भेजते हैं, इमाम हुसैन का दामन थामते हैं, ताकि हमारे घरों में सरकार दो आलम आसम की शरीयत चले, सुन्नत रसूल चले, हजरत आयशा का तरीका चले, हजरत फातिमा का तरीका चले, और यही तरीके को कायम रखने के लिए मेरे और आपके सरकार इमाम हुसैन करबला की धरती पर अपना खून अता फरमा दिया। ये तो हजरत उसामा बिन ज़ैद रात के आधी रात को सरकार के दरबार में होते थे, कभी भी आ जाते थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आधी रात को आगे हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आए, सरकार बरामद हुए, मगर हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि सरकार के जो दो पहलू हैं, जो बाजू, ये कुछ उभरे हुए हैं, ऐसा मालूम हो रहा सरकार कोई चीज छुपाए हुए हैं चादर में। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी बात की, जो मुद्दा था वो पेश किया, मगर तशवीश थी कि आखिर है क्या सरकार, क्या चीज रखे हुए सरकार अपनी चादर में, क्या छुपाए हुए हैं, इस तशवीश में थे हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब ये तशवीश थी, वो सरकार के इल्म गैब वाले हैं, दिलों की बात जानने वाले हैं, सरकार दो आलम ने अपनी चादर हटाई तो हजरत उसामा फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या मंजर देखा, ये मंजर देखा कि हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के देख रहे हैं कि सरकार दो आलम आसम के एक पहलू पे इमाम हसन चिमटे हुए हैं और एक पहलू पर इमाम हुसैन चिमटे हुए हैं, सरकार दोनों को चिमटाए हुए हैं और चादर उड़ाए हुए हैं। इतनी रात, आधी रात को भी इमाम हसन हुसैन है तो सरकार की कुर्बतों में, अब क्या इमाम हसन के मुकाम को हम जान सकते हैं, अब क्या इमाम हुसैन के मुकाम को जानते हैं, सरकार से चिमटे हुए हैं वो आका जो इशारा कर दें तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बन जाए, हजरत उमर फारूक आजम बन जाए, हजरत उस्मान गनी बन जाए और हजरत अली मौलाए कायनात बन जाए। यह इतने करीब चिमटे में है, इतनी मोहब्बत थी शहजादों से, वही शहजादों को कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वालों ने शहीद कर दिया। कल्ब मुस्तफा पे क्या गुजरी होगी जरा गौर भी फरमाते जाना। क्या है, जुल्म की इंतहा हो गई, सरकार जिनको अपने सीनों से लपटा लेते, सरकार अपने पहलू से लपटा लेते थे, सरकार अपने सर पे बिठा लेते थे, सरकार अपने कंधों में बिठा लेते थे, ऐसे शहजादों को, ऐसे शहजादे को, उनके खानदान को करबला की धरती पर तीर बरसाए गए। तो बोलो वो मंजर कैसा दर्दनाक मंजर होगा। अब गम बनाना कि नहीं बनाना, बोलो भाई, बोल गया। हजरत उसामा फरमाते हैं सरकार ने जैसी चादर हटाई, मेरी निगाहों ने देखा कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक पहलू से चिमटे हुए हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दूसरे पहलू से चिमटे हुए हैं। उसके बाद सुनने वाली की बात है आपकी खुशखबरी के लिए, जितने इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं गौर से सुनिए,
اور یہ بات کو اپنے گھر گھر پہنچائیے، بتائیے کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنی عورتوں کو سمجھائیے، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتائیے، اپنے محلے والوں کو بتائیے کہ سرکار نے اسامہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا فرمایا، کہا اسامہ یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں۔ حضرت سرکار کی بیٹی کون ہے؟ سید کائنات، مخدوم کائنات، خاتون جنت، سید النساء فی العالمین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سرکار کی لخت جگر بیٹی، فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں اور یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس لیے امام حسن حسین کو ساری کائنات، سارے اولیاء اللہ سرکار کا فرزند، سرکار کا شہزادہ، سرکار کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس لیے سید جو نکلے ہیں نا امام حسن حسین سے نکلے ہیں، کیونکہ ان کو جو فضیلت ہے سرکار نے ان کو اپنے بیٹا کہا ہے۔ حضرت علی کے دوسرے ازواج کی لڑکوں کو بیٹا سرکار نے نہیں کہا، امام حسن کو کہا، امام حسین کو کہا، اور ان شہزادوں کو جو فضیلت ہے وہ حضرت فاطمہ سے ہے۔ کسی حضرت علی کی دوسری اولاد کو یہ فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت محمد بن حنیفہ جو حضرت امام حسین کے بھائی ہیں مگر دوسری بیوی سے ہیں، حضرت عباس جو امام حسین کے بھائی ہیں، ایسی قدر کرتے تھے، اس قدر ان کو چاہتے تھے امام حسین کو، کہتے تھے ہم باپ کے تو ایک ہے لیکن آپ کی ماں کی فضیلت ہماری ماں نہیں لا سکتی ہے۔ وہ ہے امام حسن حسین، فرما رہے میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں۔ اس لیے ساری کائنات سرکار امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو سرکار کا بیٹا کہتے ہیں، فرزند رسول، دل بند رسول، چشم چراغ رسول، باغ نبوت کے پھول۔ یہ ہے امام حسن علیہ السلام کا مرتبہ، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ۔ سرکار نے کہا، اب آگے کی جملہ آپ کے لیے، سرکار نے فرمایا اسامہ یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، اگر آپ مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اللہ یہ بات قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بے شک۔ بولو، کیونکہ اللہ تو کیا بولا، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دیتے جاؤں گا، آپ راضی ہو جائیں۔ جبکہ سرکار بول رہے ہیں کہ یہ میرے لخت جگر ہے، اے اللہ تو محبت کر، کیونکہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی محبت کر۔ تو پتا چلا امام حسن حسین رسول کے بھی محبوب ہے، اللہ کے بھی محبوب ہے۔ یہ ہے امام حسین کی ذات۔ پھر آگے کیا فرمایا، اے کھچڑی بنانے والوں، اے قبولی بنانے والوں، اے شربت بنا کے فاتحہ دلانے والوں، اے ذکر حسین کا جلسہ کرنے والوں، اے یا حسین کے نعرے بلند کرنے والوں، خوشخبری ہے آپ کے لیے، خوش ہو جائیں گے آپ۔ سرکار نے فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت کرے ان کو تو اپنا محبوب بنا لے۔ اب بولو بیٹا، اب کھچڑی بنائیں گے نا، اب شربت بنائیں گے نا، اب یا حسین کہیں گے کہ نا؟ اب بولا یزید کی جو تعریف کرا اس کو ٹھوکر ماری گے نا؟ انہیں کتنا بھی بڑی داڑھی رکھو، کتنا بھی بڑا جبہ پہنو، انہیں کتنی بھی بڑی نمازیں پڑھو، انہیں کتنا بڑا بھی مدرسہ چلاؤ، جو یزید کی تعریف کرا سمجھ لینا یہ دوزخی ہے۔ اب ہم اس کی باتیں سنیں گے۔ سرکار جو جنت کے مالک ہے اور لوگوں کو مالک بناتے ہیں، وہ سرکار نے کہا ہے کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر، ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو پتہ چل گیا امام حسین کے جلسے میں بیٹھنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ یہ ہے سرکار۔ اس لیے سرکار نے فرمایا حسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔
اے اللہ تو حسین سے محبت کر. اسی کے ساتھ متصل حدیث ہے حسین منی انا من حسین, میں حسین سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی محبت کر, اے اللہ تو حسین سے محبت کر, اور جو حسین سے محبت کرے اللہ تم کو اپنا محبوب بنائے. سرکار نے کئی مرتبہ دعا کی ہے. تو ہمارے بزرگوں کا یہ احسان ہے کہ ہمارے بزرگوں نے امام حسین کے جلسے منعقد کرنے شروع کر دیا. اب یہ احسان ہے کہ نہیں ہے بیرون سرکار کا, یہ احسان ہے کہ نہیں ہے مودی صدر کا, یہ احسان ہے کہ نہیں ہے بانی جامعہ ملیہ کا, یہ احسان ہے کہ نہیں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جنہوں